تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تؤثر وتمم لنا بالخیر ربک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلک الرسل الحمدللہ تیسرا سپارہ۔ اس کے اندر میں اللہ رب العالمین نے شروع میں بتا دیا بعض انبیاء کو بعض کے اوپر کچھ فضیلتیں حاصل ہیں، یعنی حضرت سلیمان کو دیکھیں تو ایسی بادشاہت کسی کو نہیں دی گئی تھی، تو یہ ان کو فضیلت حاصل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں تو روح اللہ ہیں، یعنی کلمہ کن سے پیدا ہونے والے بچے، ایسی کسی کو فضیلت حاصل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو اس میں معراج کا جو ہے سفر آپ کو وہ کروایا گیا، یہ فضیلت کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہے۔ تو انبیاء کو ایک دوسروں کے اوپر فضیلتیں حاصل ہیں۔ تو اسی نسبت سے اللہ اس پارے کی ابتدا فرما رہے ہیں کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول جو بھیجے گئے ہم نے انہیں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر فضیلتیں دیں، ان میں سے کچھ تو ایسی ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور کچھ وہ ہیں جن کے درجات بلند کیے، اور عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی، اور اس کی روح القدس یعنی حضرت جبرائیل امین کے ساتھ اللہ نے ان کی مدد کی۔ اس سپارے کے اندر میں جو یہ پارہ ہم شروع کر رہے ہیں، اس کے اندر میں ہم قرآن کی کچھ صفات پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جس میں مبارک، مبین، پھر اس کے بعد میں مجید کا لفظ آئے گا، پھر عزیز، عظیم اور حکیم۔ یہ تمام کے تمام قرآن کی صفات میں آئیں گے۔ نام یہ اللہ رب العالمین کے، لیکن یہ قرآن کی صفات کے ساتھ میں آ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں دیکھیں جو فقہی جھگڑے ہوتے ہیں وہ اس بنا پر ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ انہی آیات کے اندر میں بھی اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی بھی انسان ہے اگر فقہ میں اس کا جھگڑا ہے، یعنی اگر کوئی ایک مرتبہ میں اپنے اعضائے وضو دھو کے نماز پڑھ رہا ہے اور ایک ایسا انسان جو 3 مرتبہ دھو کے نماز پڑھ رہا ہے، ہم اس میں سے یہ نہیں کہہ سکتے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس کی ہوگی، کیونکہ ایک کا حکم بھی ہے، 3 کا حکم بھی ہے۔ تو یہ فقہ کا مسئلہ ہے۔ تو فقہ کے مسائل، فقہ کے جھگڑوں کی بنا کے اوپر ہم نے ایک دوسرے کو کافر نہیں کہنا۔ ہمارے لیے کافر جو ہے کہنا یا منافق کفر کی جو حد درجیاں ہیں، حد بندیاں ہیں، وہ بھی ایمان آ گیا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ رب العالمین نے وہ کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو۔ اب ایمان لانے والوں کو کرنا کیا ہے، وہ اللہ پھر آگے تمام آیات کے اندر ایمان لانے والوں کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم من قبل، اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس سے پہلے، یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ وہ دن آ پہنچے جس کے اندر نہ تو کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ ہی کوئی دوستی قبول کی جائے گی۔ اور والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو منکر ہیں، جو ظالم ہیں۔ اب یہ دیکھیں منکر کی باتوں کیا، یعنی جو نبی باتیں بھیج رہے ہیں نا وہ ان کا انکار کرتے ہیں، یہ منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ ہم الظالمون، یہی تو وہ ظالم ہیں۔
اب اللہ نے ظلمت کی بھی ہمیں ایک چیز بتا دی کہ نبی کی باتوں کا یا میری احکامات کی نافرمانی کرنے والا وہ بھی ظالم ہے۔ اب تصور کریں اگر آپ کے گھر کے اندر یا آپ کی ذات کے اندر کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو اللہ کے نبی کو ناپسند تھا یا اللہ نے اس کو ناپسند کیا اور آپ کے گھر میں موجود ہو رہا ہے، آپ کی ذات کے اندر میں بھی وہ ہو رہا ہے، تو ہم الظالمون، ہم بھی ہیں، ہم بھی انہی کے اندر میں شامل کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد آیت الکرسی آ رہی ہے جس کے اندر میں آتا ہے کہ اس میں 5 صفات اللہ کی اور 5 نام اور 26 صفات اللہ رب العالمین کی بیان کی گئی ہیں۔ سب سے دیکھیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حی بھی ہے، قیوم بھی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور کائنات کی ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی حضور سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے وہ اسے بھی جانتا ہے اور جو ان سے اوجھل ہے اسے بھی جانتا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا بھی ادراک نہیں کر سکتے، احاطہ نہیں کر سکتے، پہنچ نہیں سکتے مگر اتنا جتنا وہ خود چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو محیط ہے اور ان دونوں کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی، یعنی زمین اور آسمان کی حفاظت اللہ کو نہیں تھکاتی۔ وہ بلند اور برتر اور عظمت والا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے لیے آیت الکرسی کا آیا کہ اللہ الحی القیوم ہے۔ پھر اس کے ساتھ میں اسے نیند تو چھوڑیں، اونگ بھی نہیں آتی، وہ اونگتا بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو لازماً پڑھنا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے 5 ناموں کے ساتھ 26 صفات کا ذکر ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ کی صفات کو بار بار دہرائیں۔ اور واحد آیت ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ کی صفات کا ذکر ہے۔ قرآن میں کوئی ایسی آیت مبارکہ نہیں آئی جس میں اللہ کی صفات کا اتنی مفصل طریقے سے ذکر کیا ہوگا جتنا آیت الکرسی کے اندر میں آیا۔ لا اکراہ فی الدین کا تبین الرشد من الغی۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ دین کے معاملے میں کوئی بھی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی کے مقابلے میں بالکل واضح ہو چکی ہے۔ اور اب جو کوئی شخص طاغوت سے کفر کرے اور اللہ کے اوپر ایمان لائے تو اس نے ایسے مضبوط حلقے کو تھام لیا جو ٹوٹ نہیں سکتا، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اچھا، اس پر دیکھیں لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملات میں جبر کوئی نہیں ہے۔ دین کے معاملات میں جبر سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی کو آپ گن پوائنٹ پر اسلام میں داخل نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی اسلام میں داخل ہو گیا ہے اور وہ عمل نہیں کر رہا دین کے کام کی، یعنی نماز نہیں پڑھ رہا، زکوٰۃ نہیں دے رہا، روزے نہیں رکھ رہا، باوجود استطاعت کے حج نہیں کر رہا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے اس کے اندر میں خامیاں ہیں، تو آپ اس کے ساتھ میں جھگڑا کریں گے، اسے ڈانٹیں گے، روکیں گے، ماریں گے، اسے سمجھائیں گے، ان طریقوں کے ساتھ میں آپ اس کی اصلاح کریں گے۔ تو یہ نہیں ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے، تو کوئی نماز نہیں پڑھا تو خیر ہے، چھوڑ دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر تو وہ آپ کا مطیع ہے، آپ اس کے قوام ہیں، تو آپ کو لازماً اسے نیکیوں کی طرف مائل کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے جس سے 7 بالیاں اگیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس کا اجر اس سے بھی بڑھا دیتا ہے، اور اللہ بہت بڑا فراخی والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ تو اس پر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کرنے کا نتیجہ کہ اللہ ایک کے بدلے میں آپ کو 100 گنا زیادہ دے گا، اور رمضان کی فضیلت اس میں بڑھ جاتی ہے۔ اگر ایک کو 7 گنا زیادہ دے رہا ہے نا، تو وہاں پر وہ 700 بن جاتا ہے۔ اگر وہ 10 دے رہا ہے تو وہ 10,000 بن جاتا ہے۔ تو رمضان میں وہ اس سے بھی ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے رمضان کے اندر خرچ کرنے کی۔ اسی کے ساتھ میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں تم اگر صدقہ دو تو بہتر ہے، ورنہ کسی بھی انسان سے خیر کی بات کہہ دو، یعنی اگر صدقہ نہیں ہے، دینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو جو بات کہو تم تو وہ قول معروفہ والی کہو، یعنی اچھی بات کہو، یا صدقہ نہ دو، صدقہ دے تو بہتر ہے۔ اگر صدقہ نہیں ہے تمہارے پاس، انہیں دھتکارو نہیں، تلخی سے جواب مت دو، ان کو اچھے طریقے سے جواب دے کر ان کو وہاں سے رخصت کر دو۔ اچھا، اس میں دیکھیں نا کچھ اقسام ہے مانگنے والوں کی بھی۔ ایک ایسا ہوتا ہے جو لپٹ جاتا ہے، ادھر سے الحافہ، مطلب لپٹنا ہوتا ہے، چپک کے رہ جاتا ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ دے دلا کے جان چھڑانی پڑتی ہے۔ اب اس کے مقابلے میں ایک ایسا ہمارے پاس آ رہا ہے لا یسألون الناس الحافہ، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتا، وہ لوگوں کو بار بار آ کے کہتا نہیں ہے، اور اسے سفید پوش لوگ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مساکین کی وہ قسم جو لوگوں کے پاس بار بار نہیں جاتے، اور لوگوں کے پاس جا کر وہ بار بار یہ نہیں کہتے کہ
ہماری ضروریات کے لیے کچھ نہ کچھ عنایت فرما دیں، وہ سوال نہیں کرتے. ہاں لیکن تم ان کی حالت زار سے ان کو پہچان جاتے ہو، ان کی حالتیں تمہیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ وہ اس وقت میں طلب کرنے کی ہیں. ٹھیک، تو اللہ رب العالمین نے جو ہمیں مال دیا ہوا ہے، اللہ اس کے ساتھ میں کہہ رہے ہیں میرے بندوں کو خرچ کرو. اہل عرب نے جب ان آیات کو سنا نا تو وہ کہتے تھے نعوذ باللہ کہ اے محمد تمہارا رب اتنا ہو گیا کہ وہ خود نہیں کما سکتا، وہ ہم سے لے رہا ہے. قرض حسنہ کا بھی ذکر ہوا، اس میں بھی یہی تھا. قرض حسنہ ایک ایسا قرض جو دیا جائے اور اس کے بعد جتایا بھی نہ جائے تو وہ قرض حسنہ ہوتا. تو وہ کہتے تھے تمہارا رب ہم سے مانگ رہا ہے، وہ خود کیوں نہیں دیتا؟ تو اللہ نے کہا میں نے تمہیں مال دیا، تم اس مال میں سے خرچ کرو، تمہیں بھی تو میں نے ہی دیا ہے نا، تمہارا اپنا کمال تو نہیں تھا، اور تم دو گے تو تمہارا مال پاک ہوگا. پھر اسی کے ساتھ میں اللہ رب العالمین اب ربا یعنی سود کی آیات کے بارے میں بات کریں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، ڈرتے رہو اللہ سے، اور اگر واقعی تم مومن ہو تو جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خطبہ دیا تھا، اس کے نکات کے اندر میں آپ نے سود کو بھی حرام قرار دیا، اور ساتھ میں آپ نے فرمایا کہ آج یہاں پہ کھڑے ہو کر میں محمد بن عبداللہ اپنے چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں. جتنا بھی ابن عباس نے سود دیا تھا میں عباس کا سود معاف کرتا ہوں. یعنی دیکھیں وہاں پر کھڑے ہو کہ آپ نے ابتدا صرف تلاوت نہیں کر دی آیت کی کہ اللہ نے تمہارے اوپر سود حرام کر دیا، انہوں نے ابتدا بھی کی. ابتدا انہوں نے کی کہ میرے خاندان میں سے یعنی ہاشمی خاندان میں سے جس نے بھی سود کا کام کیا ہوا ہے میں نے اس سارے سود کو ختم کر دیا. اصل واپس کر دے بہتر ہے، اگر نہ بھی کرے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سود والا پیسہ اب ختم ہو گیا، اب کوئی نہیں ہے. اب اسلامی نفاذ میں سود کیوں منع کیا گیا ہے؟ دیکھیے ہاتھ پاؤں کا پھیلانا یہ بھی اسی کے اندر میں شامل ہو جاتا ہے. اللہ کو ناپسند ہے اپنی محنت. سود بھی تو وہی چیز ہے، آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ ہاتھ پاؤں چلا نہیں رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اپنے پیسے کو ڈبل ٹرپل کر رہے ہیں کہ جی وہ بڑھ بڑھ کے میرے پاس آئے گا. تو اللہ نے کہا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنی کمائیوں کے ساتھ میں تم استعمال کرو، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور یہ تمہارے تقوی کے حساب سے بھی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. پھر اسی کے ساتھ میں اللہ رب العالمین جو بات ہمارے لیے لے کے آ رہے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ بالکل اینڈ پہ ہے. جو آیات ہیں یہ دی گئی ہیں عرش کے خزانوں کے اندر میں سے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات یہ عرش کے نیچے سے دی گئی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھا کرو کیونکہ یہ مجھے عرش کے نیچے سے ایک خاص خزانے سے دی گئی ہیں. ابن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر رات سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں اسے وہ کافی ہو جائیں گی. اس کے مختلف معنی بھی کیے گئے ہیں، یعنی وہ ہر طرح کے شر سے اس کو کافی ہو جائے گی، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی، یعنی اس کی حفاظت کے لیے کافی ہو جائے گی. تہجد کی نماز میں بھی وہ اس کو کافی ہو جائیں گے اگر یہ صرف تہجد کی نماز میں پڑھ لے گا. ایک معنی یہ بھی مراد ہے کہ تہجد چھوڑ دے لیکن اگر کبھی یہ نہیں پڑھ سکے تو تہجد میں یہ آیات پڑھ لیں، یعنی یہ صبح کے وقت اٹھتے ہوئے ان کو پڑھ لیں. پھر شیطان سے حفاظت کرنے والی آیات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 200 سال قبل ایک کتاب لکھ دی اور اس میں 2 آیات نازل فرمائیں، اس سے سورۃ البقرہ کا اختتام فرما دیا. یعنی 200 سال پہلے ان آیات کو لکھا گیا اور اس کے بعد میں اس کا اختتام کر دیا گیا. 2000 سال پہلے آیات لکھی گئیں اور اس کے بعد اس کا اختتام کر دیا گیا ہے بقرہ کے اندر اس کو شامل کر کے. اب بقرہ تو مختلف مواقعوں پہ نازل ہوئی ہے نا، کچھ مدینہ میں کچھ حصے نازل ہوئے، کچھ مکہ میں ہوئے، لیکن یہ آخری آیات بقرہ میں رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے ساتھ میں بقرہ کی تکمیل ہو گئی، مکمل ہو گئی ہیں. جس گھر میں 3 راتوں تک یہ 2 آیات پڑھی جائیں گی شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں آ سکیں گے. تو معمول بنا لیں اس کو روز پڑھنے کا، جتنا بھی ہو آپ سے استطاعت تو آپ اس کو روز پڑھا کریں. تو وہیں سے یہ ہمارا آخری تلک الرسل میں جو ہم سورۃ البقرہ پڑھے تھے وہ ہمارا ختم ہوا. اب ہم سورۃ آل عمران کو دیکھیں گے.
آل عمران کے متعلق جو فضیلت ہے وہ میں نے پہلے بتا دی تھی ہے، زہورین 2 نور ہیں، جگمگانے والی صورتیں ہیں، اور آپ نے اپنی امت کو ترغیب دی ہے ان 2 صورتوں کی تلاوت کرنے کی، کیونکہ قیامت میں یہ اس حال میں آئیں گی جیسے 2 بادل یا 2 سائبان یا 2 پرندے ہوتے ہیں جو سایہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے جھگڑا بھی کریں گی۔ تو یہاں پر سب سے پہلے جو ہے وہ الہ کے متعلق بات کی گئی ہے کہ الہ وہی ہے جو ہمارا سچا الہ ہے، پھر اسی کے ساتھ میں اللہ رب العالمین صورتیں بناتا ہے، پھر وہی ان کو رحموں میں رکھتا ہے، پھر اس کے اندر میں کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ کے احکامات مفصل ہیں، کچھ متشابہات جیسے آیت الکرسی متشابہات ہے، کرسی کیسی ہے، اللہ رب العالمین کے پاؤں کیسے ہیں، قلم کیسا ہے، ان کا لکھنے کا انداز کیسا ہے، یہ متشابہات ہیں، ان کے پیچھے نہیں پڑھنا۔ محکمات جیسے پیچھے سود پڑھا ہم نے، سود محکم ہے، آیت موجود ہے، ہم نے وہ لازماً ختم کرنا ہے۔ شراب ہم نے پڑھا، شراب کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ جوا ہمارے لیے جائز نہیں، ہم نے اس کو ختم کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں آتی ہیں۔ پھر یہاں پر ایک دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو کجرو نہ بنائیے گا، ٹیڑھا نہ کیجیے گا، اور اپنے ہاتھ سے رحمت عطا فرمائیے۔ بلا شبہ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، اے ہمارے رب بلا شبہ تو ہی سب لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اسی کے ساتھ میں پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے موجودہ وقت کے اندر میں وہ صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو جو کوئی بھی دین کو بدل دے گا تو اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے کہ جو دین کو بدلے گا اس کے لیے میں نے جہنم کافی رکھی ہوئی ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، پھر اگر کوئی جھگڑا کرے تو آپ اسے کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب کے لیے سر تسلیم خم کرتا ہوں، اب ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے۔ پھر اسی کے ساتھ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جو نہیں مانتا تو ان کے لیے تمسن النار الا ایاما معدودات ہے، یہ جو گمان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہمارے لیے آگ ہے مگر چند دن، تو اللہ نے کہا یہ ان کا دھوکہ ہے، چند دن کی نہیں ہوگی، پھر یہ ان کی جو آگ ہے وہ ان کو ہمیشگی کے لیے دی جائے گی، ہمیشہ ہی وہ اسی کے اندر میں رہیں گے۔ پھر اس کے ساتھ میں اللہ رب العالمین نے کہا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ یہ دعوت قبول نہ کریں تو اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام کے نام لیے علیہم السلام، پھر اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے تھوڑا سا یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ میرے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوگا میں اس کو محراب مریم جو بیت المقدس ہے وہاں پہ وقف کر دوں گی۔ تو بیٹی ہوئی ان کی بڑی پریشان تھیں کہ بیٹیاں وقف نہیں کی جاتی تھیں، تو بیٹے وقف کیے جاتے تھے۔ خالو تھے حضرت ذکریا علیہ السلام، تو حضرت ذکریا کی کفالت میں یہ آ گئی۔ حضرت ذکریا نے ان کا وہ محراب مریم جس کو ہم جانتے بھی ہیں، شاید دیکھا بھی ہو آپ نے، تو وہاں پر یہ موجود رہیں، پلتی رہیں، وہیں پر حضرت ذکریا آتے تھے، ان کو پھل وغیرہ یہ دیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے وہی کی کہ میں اب تمہیں جو ہے نا وہ ایک بچہ دینے لگا ہوں، بیٹا دینے لگا ہوں جو نبی بھی بنے گا، اور اس کو تو یہ بڑی پریشان ہو گئی، مجھے کیسے ہو سکتا ہے بچہ، مجھے تو کسی شخص نے چھوا بھی نہیں اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ تو اللہ نے کہا کہ میں جسے چاہتا ہوں میں اسے عطا کرتا ہوں، تو کل میں کن سے پیدا ہوگا اور یہ ایک سچا نبی بنے گا۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد یہ جب پیدا ہو گئے تو مہد میں تھے، مطلب پنگوڑے میں تھے، چھوٹے سے بچے، ماں پہ تہمت لگی تو بول پڑے۔ یہ بھی اللہ نے ان کو اعزاز دیا کہ اپنی ماں کی جو ہے انہوں نے گواہی دی تھی کل میں کن سے پیدا ہوا ہوں میں، اور اس کے ساتھ میں پھر اللہ نے ان کو معجزے بھی دیے۔ تو اللہ رب العالمین کا اصل مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے عنایت فرما دیتا ہے۔ وہیں پر کھڑے ہو کر ذکریہ نے بھی یہ مفصل سورہ مریم کے اندر میں ہم ذکر پڑھیں گے، تو حضرت ذکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، جب وہ آتے نا حضرت مریم کے پاس تو دیکھا کرتے تھے بے موسمی پھل پڑے ہوئے مریم کے پاس بہت زیادہ، تو پوچھتے تھے مریم یہ کہاں سے آیا، تو وہ کہتی تھی میرے اللہ نے مجھے دیے۔ تو وہ کہتے تھے اگر ایک بند کمرے میں مریم کو اللہ پھل دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں اولاد دے سکتا۔ تو کہتے ہیں یہ اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ ان کے بھویں بھی سفید ہو گئی تھیں، اور ان کی بیوی تھی ہی بانج، بچہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے محراب مریم میں کھڑے ہو کر دعا کی، اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول کی، اور اس کے بعد میں ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام نوازے گئے۔
جس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یحییٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے وہ بھی برکتوں والا دن تھا، اور جس دن ان کی موت ہوئی وہ بھی برکتوں والا دن ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات نہیں دی، ان کو آسمان دنیا کے اوپر اٹھا لیا۔ جب قیامت قریب آئے گی ان کو واپس بھیجا جائے گا بحیثیت امت محمدیہ کے، وہ زمین پر اتریں گے اور اس کے بعد اپنی تبلیغ کا کام کریں گے۔ اللہ رب العالمین یہاں فرما رہے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، دونوں ہی ایک جیسی مثال ہے۔ وہ بھی بغیر والدین کے پیدا ہوئے آدم علیہ السلام، اور یہ بغیر والد کے ہوئے، اور دونوں کلمہ کن سے پیدا ہونے والے ہیں، تو اس لیے ان کو نسبت دی جاتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ میں۔ تو اللہ رب العالمین اس پارے کے اندر جتنے بھی احکامات ہم نے پڑھے ہیں اس پہ عمل کریں۔ اور سب سے آخر میں جو بات آپ کے ساتھ اس پارے کے حوالے سے وہ کہتے تھے کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں ہم، یہود کہا کرتے تھے اور عیسائی کہتے تھے۔ تو اللہ نے اس بات کا جواب دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ حنیفہ مسلمہ تھے، وہ اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کرنے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے بھی نہیں تھے، وہ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہرانے والے تھے۔ اللہ نے فرما دیا کہ جی وہ تمہارے جیسے نہیں ہیں۔ ابراہیم ایک الگ دین کے اوپر تھے، اور ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے، خالص تھے، مخلص تھے، اپنے رب کی پیروی کرنے والے تھے۔ یہود و نصارہ کا گمان ابھی بھی یہی ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر، حضرت ابراہیم کی نسبت سے اللہ کے خاص مقربین میں شامل ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین ہمارے لیے جنت لازمی کر دے گا، ہمیں جہنم کی آگ میں وہ نہیں پھینکے گا۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں نے تم سے کوئی عہد نہیں لیا ہوا، میں نے تم سے کوئی وعدہ نہیں لیا ہوا کہ میں لازماً تمہیں جنت میں ہی لے کر جاؤں گا، اگر کوئی وعدہ ہے تو وہ مجھے لا دو۔ اللہ ساتھ میں پھر کہہ رہے ہیں اس دن جب میں جہنم میں بھروں گا لوگوں کو، تو لوگ اگر مجھے زمین بھر سونا بھی لا کر دیں تب بھی میں ان کی تخفیف نہیں کروں گا عذاب میں، ان کو عذاب سے معافی نہیں دلاؤں گا، اگرچہ وہ مجھے پوری زمین کا سونا بھی لا کے دے دیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔